بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، اس کتاب کی قرأت اور اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے اسماء حسنی سے متعلق جو قواعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلے قاعدے کو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوسرے قاعدے سے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، القاعدۃ الثانیہ اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف۔ دوسرا قاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں جو پہچان متعین کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی مشتمل ہیں۔ اس قاعدے کا مطلب کیا ہے اور اس قاعدے سے کس مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ہم مختصراً پہلے سن لیتے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارتیں ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ہر نام اللہ کا نام بھی ہے اور وہ نام اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو بتاتا ہے جو اس کے اپنے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نام اس کی صفات سے مشتق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اس کی اپنی صفات سے ماخوذ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اپنی صفات کے مطابق رکھے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے نام صرف نام ہوتے ہیں، صرف پہچان ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کا نام جو ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی ان کے اندر پایا بھی جاتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیا تو کہا، اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، یعنی نام بھی ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرنے والے یہ نام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ قاعدہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، علماء اہل سنت اس قاعدے کے ذریعے کس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں یا کس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اسماء و صفات کی تفصیلات جب آپ پڑھیں گے، یا آپ میں سے جو حضرات و خواتین اسماء و صفات کی تفصیلات کو جانتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی، اور اگر آپ نے کبھی پڑھا نہیں سنا نہیں ہے تو آج یہ سن لیں کہ امت میں جو اختلاف ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں لوگوں کے اندر جو خلل آیا، یہ خلل صرف الوہیت میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں غیر اللہ کی طرف پھیر دی گئیں، یا ربوبیت میں نہیں تھا صرف کہ اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ غیر اللہ سے لوگوں نے جوڑ لیے، نہیں صرف ربوبیت اور الوہیت کا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات میں بھی لوگ گمراہ ہوئے۔ اور ان کی گمراہی کیا تھی؟ جہم بن صفوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب مامون کے دور میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد فلسفے کا دخل ہوا، یا یہودیوں کے طرف سے کچھ شبہات کا آغاز ہوا، تو جہم بن صفوان نے ایک ایسا قول دنیا کے اندر ایجاد کیا جو پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ اس جہم بن صفوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ایک ہوا سے تعبیر کیا، یعنی ہوا جو کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک وجود کے طور پہ ثابت کرنے کے بجائے گویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسا عقیدہ جہم بن صفوان نے دیا۔ اس عقیدے کے چلتے امت کے اندر اسماء و صفات میں ایسے بگاڑ پیدا ہوئے، ایسا انحراف پیدا ہوا، اور قرآن و سنت کے ثابت شدہ حقائق کا انکار کیا گیا یا ان کی تعویل کی گئی کہ یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہ گئی۔
اور انہی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی نمایاں طور پر جسے معتزلہ نے اپنایا، معتزلہ نے نمایاں طور پر یہ سٹینڈ لیا، اور معتزلہ کے بعد اشاعرہ اور ماتریدیہ نے ان میں سے بعض چیزوں میں معتزلہ کی موافقت کرتے ہوئے وہی غلطیاں دہرائی۔ وہ کیا ہے؟ معتزلہ نے یہ کہا کہ ہم اگر کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صفات والا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ قدیم یعنی ہمیشہ سے جو موجود ذات ہے وہ ہمیشہ سے موجود ایک نہ ہو کر تعدد القدماء، ایک سے زیادہ قدیم کا وجود لازم آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم یعنی ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک ہے، القدیم هو اللہ، اللہ ہی قدیم ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، تو اب اللہ اور اس کی صفت دو ہو گئے۔ اب صفت میں ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت دو، دوسری صفت تین، تیسری صفت چار، اس طرح تعدد القدماء یعنی قدیم جو ہمیشہ سے ہیں وہ ایک نہ ہو کر کئی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم صفات کو ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے عاری، صفات سے خالی قرار دیں گے۔ یہ جہمیہ کی سوچ تھی جسے معتزلہ نے بھی قبول کیا، اور معتزلہ نے تمام صفات کا انکار کر دیا۔ بلکہ معتزلہ کی جرأت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے انکار کو توحید کا نام دیا کہ ایک قدیم، ایک وجود قدیم ایک ہی ہے، اس کو ثابت کرو، یہ توحید ہے۔ اگر تم اللہ کے وجود کے ساتھ صفات بھی ثابت کرو گے تو گویا تم شرک کرو گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی گمراہی تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ جو توحید تھی اللہ تعالیٰ کی اسے شرک کا نام دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں ان کے انکار کو توحید کا نام دے دیا۔ برعکس نہن نام زنگی کافور والی جو بات گزری نا، یہاں تو الٹی گنگا بہا دی اس نے۔ معتزلہ نے یہ جو موقف رکھا نا، اس موقف کے نتیجے میں ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ اشاعرہ اور ان کے ساتھ ماتریدیہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف 7 صفات ثابت کی، 7 صفات ثابت کی، اور 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات کا انہوں نے انکار کر دیا، اور اس میں آئے ہوئے نصوص کی تعویل کر لی۔ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کیا۔ اب معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو کئی نام ہیں نا، بات آ رہی ہے جو ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے قاعدہ بیان کیا ہے اس کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ صرف نام ہیں، وہ صفات پر دلالت نہیں کرتے، وہ صفات پر دلالت کرنے والے نام نہیں، وہ صرف نام ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتلاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صرف وجود کو بتلانے والے نام ہیں، یہ صفات نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کیا کیا؟ اگر وہ نام ان 7 صفات سے مشتق ہیں تو ان ناموں کو انہوں نے ثابت کیا، جیسے الحی، حیات، صفت حیات کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کا نام الحی مانتے ہیں، اللہ کا نام بھی ہے، صفت حیات بھی ہے۔ القدیر اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام القدیر بھی مانتے ہیں، صفت بھی مانتے ہیں۔ السمیع اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مانتے ہیں۔ البصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بصارت کو مانتے ہیں۔ اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ العلیم ہے، علام ہے، علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو مانتے ہیں۔ بقیہ اور دی صفات ہیں، ارادہ اور کلام، صحیح قول کے مطابق اہل سنت کے پاس اللہ کے ناموں میں سے المرید اور المتکلم اللہ کا نام ہے ہی نہیں، تو یہ بات نہیں آتی۔ اب اشاعرہ اور ماتریدیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 7 صفات کو ثابت کرتے جن میں سے 5 کے نام آئے ہیں، تو 5 کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ یہ نام بھی ہیں، یہ صفت بھی ہیں۔ لیکن بقیہ کے سلسلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی معتزلہ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نام صرف نام ہے، یہ صفات پر دلالت نہیں کرتے۔ یہ توحید اسماء و صفات کے اندر وجود میں آئی ہوئی گمراہی، توحید اسماء و صفات کے اندر پیدا ہونے والا انحراف ہے، اور اسی انحراف کے چلتے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو ثابت کیا، لیکن ناموں میں جو حسن تھا، جو کمال تھا، جو صفات تھی، جو خوبیاں تھی، اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشتق تھے، ان صفات کا انکار کر دیا۔
اسی مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے اور اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کرام کے موقف کو سمجھانے بتانے کے لیے اہل سنت نے یہ قاعدے یہ ضابطے بیان کیے، جن میں سے یہ قاعدہ یہ بھی ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا، کہا اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ علم بھی ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو بھی بتلاتے ہیں، وہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بتلاتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہے اعلام و اوصاف، اسی قاعدے کو کئی اہل علم نے دوسرے الفاظ میں بھی تعبیر کیا کہ اسماء اللہ تعالی مشتقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جامد نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مشتق ہیں۔ جامد کا معنی وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اللہ کے نام صرف نام نہیں کہ ایک نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جامد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام مشتقات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صفات پر دلالت کرنے والے وہ نام بھی ہیں اور جس صفت سے ماخوذ ہیں اس صفت پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ یوں بھی اس قاعدے کو بعض اہل علم تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مشتق ہیں، جامد نہیں ہیں۔ اور یہاں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف کہ اللہ تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں وصف بھی ہیں، یہ قاعدہ بتایا۔ اب اس کے بعد جو وضاحت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حقیقت بیان کی ہے، ایک مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم ہیں اور اللہ کے نام وصف بھی ہیں، تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ علم کے اعتبار سے سارے نام ایک جیسے مترادف ہیں، ایک جیسے، سب ناموں کی مراد ایک ہی ہے علم کے اعتبار سے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الرحمن، العلیم، الحی، القدیر، السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، الغفور، الغفار، یہ جو نام ہے نا، یہ اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کی مراد صرف اللہ تعالیٰ، العلیم اللہ، الغفور اللہ، الحکیم اللہ، یہ جو علم کے اعتبار سے کہ یہ کسی کو متعین کرتے ہیں، تو یہ چاہے کوئی نام آ جائے، یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ ہی کو متعین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتا رہے ہیں، سارے نام اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ نام مترادف ہیں، یعنی سارے نام ایک جیسے ہیں۔ تو ایک نام، دوسرا نام، تیسرا نام، چوتھا نام، آپ کوئی بھی نام لیجئے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر یہ علم ہے، اگر یہ ذات پر دلالت کرتے ہیں، اگر ایک مسمى کو، یعنی جس کا نام رکھا گیا یا جس نے اپنا نام خود رکھا، اس مسمى کی اگر بات کریں گے تو ایک ہی مسمى پر دلالت کرتے ہیں، ایک ہی وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اوصاف کی بات کریں تو ان میں سے ہر نام ایک ایسے وصف پر دلالت کرتا ہے جس پر دوسرا نام نہیں دلالت کرتا، دوسرا نام ایک ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جس پر تیسرا نام دلالت نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اسماء اللہ متباینہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام متباین ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ آج کے درس میں جو پہلا ضابطہ ذکر کیا، جو کتاب کی ترتیب میں نمبر 2 ضابطہ قاعدہ نمبر 2 ہے اعلام و اوصاف، تو اس کے ضمن میں پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی کہ کئی اہل علم اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اسماء اللہ مشتقہ ولیست جامدہ، اللہ تعالیٰ کے نام مشتق ہیں، جامد نہیں ہیں۔ وہیں یہ بھی کہتے ہیں، اسی ضمن میں ایک قاعدہ اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں اسماء اللہ مترادفۃ و متباینہ، مترادفۃ باعتبار دلالتها على الذات ومتباینہ باعتبار دلالتها على الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کے نام مترادف ہیں، ایک جیسے ہیں ذات پر دلالت کے اعتبار سے، اور متباین ہیں یعنی آپس میں جدا ہیں صفات پر دلالت کے اعتبار سے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہی مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھایا۔ ہم اس مسئلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، پھر مزید کچھ باتیں ہیں جو شیخ نے ذکر کی ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تعالیٰ کے نام
اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں۔ اعلام باعتبار دلالتها على الذات، یہ علم ہے اپنی ذات پر دلالت کے اعتبار سے یہ اعلام ہیں۔ واوصاف باعتبار ما دلت علیہ من المعانی، اور یہ نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، جن صفات پر دلالت کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اوصاف ہیں۔ بالاعتبار الاول مترادفہ لدلالتها على مسمى واحد وهو اللہ عز وجل، یہ نام پہلے اعتبار سے یعنی ذات پر دلالت کے اعتبار سے آپس میں مترادف ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں یہ نام، لدلالتها على مسمى واحد، اس لیے کہ یہ سب کے سب ایک ہی مسمى پر دلالت کرتے ہیں، وهو اللہ عز وجل، اور وہ مسمى اللہ عز وجل ہے۔ وبالاعتبار الثانی متباینہ، لیکن دوسرے اعتبار سے یعنی معانی پر دلالت کے اعتبار سے، صفات پر دلالت کے اعتبار سے متباینہ، یہ نام ایک دوسرے سے جدا ہیں، لدلالت کل واحد منہما على معناه الخاص، اس لیے کہ ان میں سے ہر نام ایک مخصوص اپنے معنی پر دلالت کرنے والا ہے۔ فالحی العلیم القدیر السمیع البصیر الرحمن الرحیم العزیز الحکیم، یہ جو نام ہے الحی، علیم، قدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، کلها اسماء، یہ سب کے سب اسماء لمسمى واحد، ایک ہی مسمى کے نام ہیں، وهو اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن معنی الحی غیر معنی العلیم، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، الحی کا معنی العلیم کے معنی سے جدا ہے۔ الحی حیات والا، زندگی والا یعنی زندہ، اور علیم علم والا یعنی صفت علم پر دلالت ہے، یہ دونوں جدا ہیں۔ ومعنی العلیم غیر معنی القدیر، اسی طرح علیم کا معنی قدیر کے معنی سے جدا ہے۔ وہکذا، اور ایسے ہی بقیہ ناموں کے بارے میں کہا جائے گا۔ وانما قلنا بانها اعلام واوصاف لدلالت القرآن علیہ، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہم نے کہا نا کہ یہ اللہ کے اسماء حسنی نام بھی ہیں اور صفت پر بھی دلالت کرتے ہیں، یہ دونوں ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ کہاں ہیں؟ کما فی قولہ تعالی وہو الغفور الرحیم وقولہ وربک الغفور ذو الرحمہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں یہ کہا وہو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے، لیکن وہیں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ تمہارا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے کہا، یعنی پہلے مقام پہ جس جہاں الرحیم کہا اسی جیسا دوسرا مقام آیا تو الرحیم کے بجائے ذو الرحمہ کہا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ الرحیم صرف اسم نہیں ہے، اس کے اندر جو معنی ہے، صفت کا معنی ہے ذو الرحمہ، رحمت والا، وہ معنی مقصود ہے، مراد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ الرحیم کہنے کے بجائے ذو الرحمہ کہا ہے۔ فإن الآیۃ الثانیۃ، یعنی دوسری آیت جس میں ذو الرحمہ آیا ہے، دلت علی ان الرحیم هو المتصف بالرحمہ، اس نے دلالت کی ہے کہ الرحیم سے مراد وہ ہے جو صفت رحمت سے متصف ہے۔ ایک تو اس لیے ہم نے کہا کہ اعلام و اوصاف، اور دوسرے کہا ولی اجماع اہل اللغت والعرف انه لا يقال علیم الا لمن له علم ولا سمیع الا لمن له سمع ولا بصیر الا لمن له بصر وهذا امر ابین من ان يحتاج الى دلیل، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہم نے کہا، ایک تو قرآن کی دلیل اور دوسری تمام زبانوں والوں، تمام اہل زبان کا اس پر اجماع ہے، اور تمام اہل عرف، یعنی ہر سماج کا اپنا ایک عرف ہوتا ہے، لیکن ہر سماج کے عرف میں یہ بات معروف ہے کہ علیم اسی کو کہا جاتا ہے جو علم والا ہو، اور سمیع اسی کو کہا جاتا ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور بصیر اسی کو کہا جاتا ہے جس کی بصارت ہو، جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ اس قدر زیادہ واضح بیان ہے، یہ اس قدر زیادہ واضح بات ہے کہ ابین من ان یحتاج الی الدلیل، کہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ گویا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اعلام و اوصاف، اس کی دلیل دو باتیں، پہلی بات تو قرآن کی دلیل ہے، اور دوسری بات اہل زبان، اہل لغت کا اجماع ہے، اور تیسرا اہل عرف کا اجماع ہے۔ تو قرآن کی دلالت اور اجماع کی دلیل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ نام بھی ہیں اور ناموں کے ساتھ صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصائص میں سے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہاں جو اہل لغت یا اہل عرف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم تو عرف میں دیکھتے ہیں، ہم تو اہل لغت کے پاس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آدمی کا نام جمیل رکھ دیتے ہیں حالانکہ وہ خوبصورت نہیں ہوتا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ عرف سے مراد یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ عرف سے مراد یہ کہ بھئی خوبصورت کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں بھئی خوبصورت کس کا نام ہونا چاہیے تو لوگ کہیں گے ہاں جو خوبصورت ہے اس کا نام خوبصورت ہونا چاہیے۔ بھئی لمبا طویل کس کا نام ہونا چاہیے؟ تو سارے لوگ کسی بھی زبان کے جاننے والے ہوں، وہ کسی بھی علاقے کے کسی بھی عرف کے ماننے والے ہوں، وہ لوگ کہیں گے کہ جو آدمی لمبے قد کا ہو اسی کو طویل لمبا کہا جانا چاہیے۔ کسی زبان میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس آدمی کا قد چھوٹا ہو اس کو طویل کہا جائے، یہ لغت میں سکھایا جاتا ہو۔ یا کسی بھی عرف میں آپ دیکھیں جو آدمی انتہائی بدمعاش قسم کا ہو اس کا نام شریف رکھا جانا چاہیے، طنزاً نہیں، حقیقی نام جو رکھا جاتا ہے وہ کسی بدقماش قسم کے آدمی کو شریف نام رکھا جانا چاہیے، کسی عرف میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نام رکھتے ہیں لیکن آدمی اپنے نام جیسا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں نام دیکھو تو اتنا پیارا ہے لیکن کام ایسے، لوگ الٹا تانا دیتے ہیں، اس لیے کہ توقع ہی یہ ہے کہ نام جب اچھا ہے تو آدمی کا کردار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ کسی بھی زبان کے جانکاروں کے پاس اور کسی بھی سماج کے عرف میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نام جو ہوتے ہیں وہ آدمی کی اپنی حقیقت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اور یہ جب مخلوقات ہی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو منزہ، اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، یہ تو عیب ہوگا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام ہو جن ناموں کا معنی اللہ تعالیٰ کے اندر نہ پایا جاتا ہو، یہ تو عیب ہوگا، یہ تو نقص ہوگا، یہ تو جو ہے خلل ہوگا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہاں بات بہت مختصر کر لی، بہت ہی مختصر کر لی، مختصر کر کے یہ کہہ دیا کہ اہل لغت کا بھی اجماع ہے اور اہل لغت کے ساتھ ساتھ اہل عرف کا بھی اجماع ہے، یعنی کسی بھی عرف میں اسی کو نام دیے جاتے ہیں جس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہو، یعنی نام حقیقت میں نام بھی ہوتے ہیں اور ان صفات کے ترجمان بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں بدل لوں تو آپ اور زیادہ اچھے انداز میں سمجھ جائیں۔ آپ اگر مان لیں کسی آدمی کو بڑھئی کا نام دے رہے ہیں، یعنی کارپینٹر کا نام دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے میکینک کو کارپینٹر کا نام دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں نہ ہوگا۔ آپ جو ہے ڈاکٹر کو میکینک نہیں کہیں گے، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ بھئی میکینک کا مطلب جو میکانزم یا گاڑیوں کی درست کرنے کا کام جاتا ہے اس کو میکینک کہا جاتا ہے نا۔ انجینئر اس کو کہا جاتا ہے جو انجینئرنگ جانتا ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن کی دنیا کا ہو یا پھر یہ کہ سافٹ ویئر کی دنیا کا ہو۔ آدمی کو انجینئر کب کہا جاتا ہے؟ جب اس کے اندر انجینئرنگ کا کیڑا ہو، اس کے اندر اس کا مادہ ہو، تبھی تو کہا جاتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل لغت کا بھی اجماع ہے اور اہل عرف کا بھی اجماع ہے کہ نام جو ہوتے ہیں وہ نام حقیقت کے مطابق رکھے جانے چاہیے، اور جب نام رکھا جاتا ہے تو وہ علم بھی ہوتا ہے، وہ وصف بھی ہوتا ہے، وہ نام بھی ہوتا ہے، اور نام ہونے کے ساتھ اس کے اندر پائی جانے والی اس مخصوص صفت کا ترجمان بھی ہوتا ہے، اس مخصوص صفت کو نمایاں کر کے دکھانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو کوشش کی وہ یہ کہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو دوسرا قاعدہ ذکر کیا ہے، اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، صفت بھی ہیں، اس کا مطلب ہم سمجھیں اور اس کا خلفیہ سمجھیں، بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ اس ضابطے کے لانے کی وجہ کیا ہے اور اس ضابطے کا فائدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہوگا کہ قرآن کی دلالت، اہل لغت کے اجماع کی دلالت اور اہل عرف کے اجماع کی دلالت ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، بیک وقت علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، اور جب وہ علم کے اعتبار سے دیکھیں تو سب ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ سب کے سب اللہ پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کے نام ہیں، اور اگر معنی کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آپس میں جدا ہیں، اس لیے کہ یہ آپس میں
ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک دلالت رکھتے ہیں جو دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔